الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا الدهر أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله توحید تو یہ کہ حشر میں خدا خود یہ کہہ دے توحید تو یہ کہ حشر میں خدا خود یہ کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ساری کائنات کا نظام بنانے والا کون واللہ الخالق البارئ المصور وہ یہ ساری کائنات کے نظام کو بنانے والا هو الخالق لا خالق الا هو وہ یہ ساری کائنات کا خالق اس کے علاوہ خالق کوئی نہیں هو اللہ المالک لا مالک الا هو وہ یہ ساری کائنات کا مالک اس کے علاوہ کائنات کا مالک کوئی نہیں اللہ هو الرازق لا رازق الا هو وہ یہ ساری کائنات کو رزق پہنچانے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں وہ کون ہے وہ کیسا ہے اللہ لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں الحی القیوم جو قائم ذات ہے زندہ ہے لا تأخذه سنة ولا نوم اس رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض اسی کا ہے جو کچھ زمینوں میں اور جو کچھ
آسمانوں میں ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ پیچھے ہو چکا سب کچھ کو جانتا ہے، جو آنے والا ہے اس کو بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ جو سلطنت کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل کرنے والا اور دن کو رات میں داخل کرنے والا کون؟ اللہ۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندوں کو زندہ کو مردہ سے نکالنے والا اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا کون؟ اللہ ہے۔ ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا امر اور ارادہ یہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے کہہ دیتے ہیں ہو جا فیکون، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہتے ہو نہیں ہوگا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوگا۔ ہمارا چاہنا صرف چاہنا ہے، اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے۔ موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یحیی و یمیت، جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا مقصد کیا ہوا؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ سب نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب آئیں اس طرف کہ آیتوں کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سب کچھ پر قبضہ قدرت اللہ کا ہے۔ وہ جب چاہے جو چاہے جیسا چاہے کرتا ہے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اسلامی مہینوں میں یہ دوسرا مہینہ ہے جس کو سفر کا مہینہ کہتے ہیں۔ سفر کا مہینہ، سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں، سفر کے معنی ہوتے ہیں خالی، سواد خالی ہونے کے آتے ہیں۔ اب سفر کو سفر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں 4 مہینے اسلامی وہ تھے جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ اس میں جنگ جدال آپس میں شرعاً جائز نہیں تھی۔ رجب کا مہینہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم،
یہ 4 مہینے ایسے تھے جن 4 مہینوں میں اگر باپ کا قاتل بھی سامنے ہوتا تھا تو اسے بدلہ نہیں لگتا تھا۔ یہ 4 مہینے ایسے مقدس مہینے تھے جس میں جنگ و جدال آپس میں جائز نہیں تھا۔ جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا تھا تو یہ ساری پابندیاں ختم ہو جاتی تھی، یہ ساری پابندیاں ختم ہو جاتی تھی تو لوگ سب کے سب نکل جاتے تھے، گھر پیچھے خالی ہو جاتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کا نام سفر رکھا گیا، سفر۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں اس ماہ سفر کو نعوذ باللہ نوشت والا مہینہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ نحوست والا مہینہ ہے، یہ پریشانیوں کا مہینہ ہے، یہ دکھ اور درد کا مہینہ ہے۔ سب کا دور میں لوگوں کا یہ تصور تھا۔ اس دور کے لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ سفر کہتے ہیں اس سانپ کو جو آدمی کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ جب بندے کو بھوک لگتی ہے تو وہ سانپ اندر سے انسان کو ڈس مارتا ہے، اس ڈس مارنے کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تو سفر اس سانپ کو کہا جاتا ہے جو انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ سابقہ دور کے لوگوں کا عقیدہ تھا۔ تو ایسا ہی وہ کہتے تھے جیسے سانپ تکلیف دینے والی چیز ہے، سفر اندر پیٹ کا سانپ سفر ہے، ایسا ہی سفر کا مہینہ بھی تکلیف والا، مصیبت والا، پریشانی والا ہے۔ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، یہ عقیدہ تھا۔ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ سفر یہ ان کیڑوں کو کہا جاتا ہے جو بندے کے جگر اور پسلیوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آدمی کے خون میں تبدیلی آتی ہے، پھر انسان کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو یارغان کی بیماری لگتی ہے، اس کو سفر کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ماہ سفر میں آسمان سے لنگڑے لولے جنات نیچے اترتے ہیں اور وہ زمین پہ آ کر لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کے قدم رکھنا، کہیں جنات کو تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ مختلف قسم کے عقیدے لوگ رکھا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں۔ اور موجودہ دور میں، دور حاضر میں اب کے لوگوں کا کیا عقیدہ ہے؟ اس دور میں بھی بعض لوگ نعوذ باللہ سفر کے مہینے کو نحوست والا سمجھتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے، یہ مصیبتوں والا مہینہ ہے، یہ پریشانیوں کا مہینہ ہے، اس میں ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ آج کے دور کا بھی لوگوں کا عقیدہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس ماہ سفر میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور پھر جب اس مہینے کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ ڈنڈا لے کر، اب تو لوگوں میں کافی شور پیدا ہو گیا، گاؤں دیہاتوں میں اب بھی ہے، ڈنڈا لے کر دیواروں پہ مارتے ہیں، چھت پہ مارتے ہیں، ستونوں کو مارتے ہیں، صندوقوں اور بکسوں کو مارتے ہیں،
یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ جنات کو بگا رہے ہیں۔ نوسد والا مہینہ ہے، نوسد کو بگا رہے ہیں، نوسد باللہ، نوسد کو بگا رہے ہیں۔ جنات تمہیں نظر نہیں آ رہے، تم کیسے ڈرنے والے ہو؟ یہ آج کے دور کا بھی بعض لوگوں کا عقیدہ اب بھی ہے۔ تیرہ تیزی کے نام سے تیرہ تیزی عقیدہ بنایا ہے، جیسے 13 دن گزرتے ہیں لوگ بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ 13 دن ہماری زندگی پر بڑے بھاری ہیں، بڑی دکھ والے ہیں، پریشانیوں والے دن ہیں، اور لوگ اس 13 دن کے گزرنے پر پھر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے حلوے بنا کے تقسیم کرتے ہیں، سوئیاں بنا کے تقسیم کرتے ہیں، چھولے بنا کے تقسیم کرتے ہیں، اور ایسا ہی طرح طرح کی چیزیں۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ سارا کچھ ہم نے اس لیے یہ کیا کہ 13 تیزی کے دن گزر گئے، مصیبت کے دن، بھاری دن گزر گئے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں مصیبت سے بچایا۔ یہ ان دنوں کے متعلق لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں بعض علاقے ایسے ہیں جن علاقوں میں 13 تیزی کے دنوں میں، یعنی 12 کی رات کو 12 کا دن گزرا، آگے 13 کی رات شروع ہوئی، تو خواتین اپنے سر کے قریب دال، انڈا، تیل وغیرہ یہ چیزیں رکھتے ہیں، اور صبح صادق ہونے سے پہلے، صبح صادق کے وقت فقیر گلیوں میں آوازیں لگاتے ہوئے آتے ہیں 13 تیزی کے دن گزر گئے، تو وہ عورتیں پھر وہ انڈا، وہ تیل، وہ دال اس کو تحفے کے طور پر، صدقے کے طور پر دیتی ہیں، اچھا ہو گیا ہم سے یہ مصیبت کے دن چلے گئے۔ یہ آج کے دور میں لوگوں کا عقیدہ بنا ہوا ہے۔ حالانکہ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد مجھے تکلیف پہنچاتی ہے، جس بات کی تکلیف کا اللہ اظہار کر بتایا وہ کیسی تکلیف ہوگی۔ حضرت آدم کی اولاد مجھے تکلیف دیتی ہے، الہ العالمین بتائیے تو صحیح وہ تکلیف کیا ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں یسوس یہ حضرت آدم کی اولاد یہ زمانے کو برا بنا کہتی ہے، یہ زمانے کو برا بنا کہتی ہے، لا تسفتا زمانے کو برا بنا کہو کہ زمانے کا بنانے والا کون ہے؟ زمانے کا بنانے والا اللہ ہے، دن اور رات بنانے والا اللہ ہے۔ زمانے کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اب یہاں نقطے کی بات سمجھنا، نعوذ باللہ، اگر یہاں زمانے کو برا بلا کہیں گے تو نسبت اللہ کی طرف جائے گی۔ کس طرف جائے گی؟ اللہ کی طرف جائے گی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، یہ ہمارا پالش کا کام ہوا، یہ کلر کا کام ہوا ہے، لگ گیا نا کلر، ادھر آ کر کوئی دیکھیں یار یہ کلر صحیح نہیں ہے، یہ کلر صحیح نہیں لگا، یہ پالش صحیح نہیں ہوا، تو لوگ کیا بولیں گے؟
کاریگر کی غلطی ہے نا. کس کی غلطی ہے؟ کلر کی غلطی کو دیکھ کر نسبت کہاں جاتی ہے؟ کاریگر کی طرف. ایسے ہی زمانے کو برا بھلا کہنے سے نسبت اللہ کی طرف جاتی ہے. اور جہاں نسبت اللہ کی طرف جائے، جس زمانے کا خالق اللہ ہو، تو وہ اپنے ایمان کے خیر منائے گا. اللہ فرماتے ہیں مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں آدم کی اولاد. کیا تکلیف ہے؟ وہ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں. لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بھلا مت کہو. زمانہ اللہ کے تابع ہے. زمانے کے بنانے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. دیکھیں اب سننا ذرا بات زمانے کی نہیں ہے، بات اپنی بدعمالیوں کی ہے. کس کی ہے بھائی؟ اپنی بدعمالیوں کی. قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ خشکی اور بری میں جتنا بھی فساد پھیلتا ہے وہ لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. جیسے ہمارے اعمال ہوں گے رب العالمین کے فیصلے بھی ویسے ہوں گے. زمانے کا مسئلہ نہیں، ہماری بدعمالیوں کا مسئلہ ہے. انسان جیسے کرتا ہے رب العالمین کا اس کے ساتھ فیصلہ بھی ویسے ہی آتا ہے. بدعمالیوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، زمانے کی وجہ سے نہیں. قرآن کریم میں رب العالمین کھول کھول کے یہ ساری باتیں بیان فرمائی. سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو کر لیجئے. اپنی قوم کے لوگوں کے پاس دندرا جا رہے ہیں. یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اے میری قوم کے لوگوں، رب العالمین سے استغفار طلب کرو، وہ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے. دن رات حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں پر محنت فرماتے رہے. 9.5 سال کے عرصے میں وہ معمولی بات نہیں. پھر رب کو کارگزاری سنائی. رب العالمین انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اے میرے پروردگار، میں دل کو بلاتا رہا، رات کو دل کو بلاتا رہا تیری طرف. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. یہ کیا کہتے رہے مفہوم عرض کرتا ہوں. میں تو نے دعوت دیتا رہا، یہ بھاگتے رہے، یہ دعوت بھاگتے رہے. انی کلما دعوتہم لتغفر لہم، میں جب بھی انہیں دعوت دیتا کہ تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں. جعلوا اصابعہم فی آذانہم، یہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں پھانسنے سے کہ ہم آپ کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے چہروں کو کپڑوں کے ذریعے سے ڈھانپ دیتے تھے. ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. رب العالمین نے حضرت نوح کی اس داستان کو سنا تو رب العالمین نے حکم دیا، آسمان بھی برسا اور زمین میں بھی پانی چھوڑا. اور اللہ رب العزت نے ماں سوا ان لوگوں کے جنہوں نے حضرت
پر ایمان لایا تھا سب رب العالمین نے غرق کر دیا، یہاں تک کہ حضرت نوح کی بیوی بھی نافرمان نکلی، وہ بھی کلمہ نہ پڑھی، رب نے اس کو بھی غرق کیا۔ اور حضرت نوح کا بیٹا کنعان، اس سے بھی بڑا سمجھایا حضرت نوح نے، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ کہاں؟ کشتی پر۔ وہ کیا کہنے لگا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ان قریب میں پہاڑ کی طرف چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا دے گا پانی سے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ وحال بینہم الموج، باپ بیٹے کی گفتگو ہو رہی ہے، ایک موج بیچ میں حائل ہوئی، اللہ نے نوح کے بیٹے کو بھی غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کو بھی غرق اللہ نے کر دیا۔ تو کیا ہوا؟ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے کیا ہوا بھائی؟ پریشانی آئی، مصیبت آئی، اللہ کا عذاب آیا، کس وجہ سے؟ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، زمانے کی وجہ سے بدعمالیوں، زمانے کی وجہ سے مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ نہیں آتی، وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ بات سمجھ رہی ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک کالا حبشی آدمی، حبشی کالا، راستے پہ جا رہا ہے، ہونٹ موٹے موٹے، شکل بہت زیادہ بدصورت، اس کو راستے پہ کہیں شیشہ پڑا ہوا ملا، شیشہ چمک رہا، اس نے کبھی زندگی میں شیشہ کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اب اس کی نگاہ شیشے پہ پڑی، شیشہ اس نے اٹھایا اور اس کو ایسے دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا اچھا تو اتنا بدصورت ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے تیرے کو راستہ میں پھینکا ہوا ہے۔ اگر تو خوبصورت ہوتا تو لوگ تیرے کو اپنے جیب کی زینت بناتے، لوگ تیرے کو اپنے پاس رکھتے، تو اتنا بدصورت ہے۔ بدصورت کون تھا؟ شیشہ ہی آدمی، لیکن قصوروار کس کو ٹھہرایا؟ شیشے کو، کہ تو کتنا بدصورت ہے۔ ایسے ہی بدعمالیاں ہماری، برائیاں ہماری، اللہ کی طرف سے فیصلے آئیں، پریشانیاں آئیں تو ہم قصوروار ٹھہراتے ہیں اللہ کے زمانے کو، کہ سفر کی وجہ سے یہ ہوا، یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ بھاری دن ہے۔ مسئلہ زمانے کا نہیں ہے، مسئلہ مہینے کا نہیں۔ اگر آپ مہینے کی بات کرتے ہو کہ مہینہ سفر کا باری ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا 2005 میں ملک پاکستان میں ایک قیامت خیز زلزلہ ہوا تھا، جس میں تاریخی حساب سے وہ نقصان ہوا کہ جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کتنے لاکھوں لوگ جن کی جانیں گئی، لوگوں کی مارکیٹوں کے مارکیٹیں گری، فلیٹیں گری، گھر گرے، مال مویشی نیچے دبا، کتنا نقصان ہوا، کتنا بڑا نقصان ہوا۔ کب ہوا یہ؟ رمضان کے مہینے میں۔ کب آئی؟ رمضان کو۔ تو اب اتنی بڑی پریشانی آئی، اتنا بڑا دکھ آیا، اتنی بڑی اللہ کی آزمائش آئی، کب آئی؟ رمضان کو۔ تو کیا ہم رمضان کو قصوروار ٹھہرائیں گے کہ رمضان کی وجہ سے یہ ہوا؟ بولو بھائی،
ہم رمضان کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ مسئلہ رمضان کا نہیں، مسئلہ ہماری اپنی بدعمالیوں کا ہے کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ اللہ کی دھرتی اس کو برداشت نہ کر سکی۔ ہاں ایسے ایسے گناہ میں آپ کے سامنے تصور میں لا نہیں سکتا، میں زبان سے کہہ نہیں سکتا کہ بہت ساری باتیں جب زلزلے کے بعد سامنے آئیں۔ الحفیظ علامات، جب دھرتی پر بوجھ بڑھتا ہے گناہوں کا تو پھر اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے، لوگ کہتے ہیں سفر کا مہینہ ہے، نوزت والے میں شادی نہیں کرو۔ سفر محرم کی گئی شادی ہو جائے گی بربادی، کس نے کہہ دیا آپ کو؟ محرم کا مہینہ کس نے بنایا؟ سفر کا مہینہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پاکیزہ لگیں ان کے ساتھ نکاح کرو، 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں، اگر انصاف نہیں کر سکتے فواحدہ، پھر ایک کے ساتھ نکاح کرو۔ یہاں یہ قید نہیں ہے کہ محرم اور سفر میں شادی نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ وقال علیہ السلام فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے راز کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس میں یہ نہیں فرمایا کہ خبردار سفر کے مہینے میں شادی نہ کرنا وغیرہ، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ یہ کہاں کی باتیں ہیں؟ کس نے نکال دی ہیں یہ باتیں؟ محرم ہو یا سفر ہو، مسئلہ زمانے کا یا مہینے کا نہیں۔ بھائی ربیع الاول میں لوگ شادی کرتے ہیں، ربیع الاول میں شادی کرتے ہیں، تو اگر خدا نخواستہ ربیع الاول میں کی ہوئی شادی آپس میں نوبت طلاق کیا جائے تو کیا ہم قصوروار ربیع الاول کو ٹھہرائیں گے؟ ربیع الاول کا کیا قصور اس میں؟ محرم اور سفر میں کی ہوئی شادی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ قصور ہماری اپنی ذات کا ہے، اپنی بدعمالیوں کیا ہے کہ جس کی وجہ سے بات طلاق تک، بات اس نوبت تک پہنچ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ پریشانی بن جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ سفر کا مہینہ نحوست والا نہیں، اس کے ساتھ اگلا جملہ لگایا ہے، اگلا لفظ المظفر، بھلائی کا خیر کا مہینہ، سفر المظفر۔ یہ نحوست والا مہینہ نہیں ہے، یہ پریشانیوں کا مہینہ نہیں، یہ دکھوں والا مہینہ نہیں۔ ہاں پریشانیاں، دکھ، درد، یہ ہمارا ایمان ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر کس کی جانب سے؟ اللہ کی جانب سے۔ سفر کے مہینے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ کل من عند اللہ، کہہ دیجئے نبی جی جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اچھی بری تقدیر اللہ کے پاس۔ سفر کا مہینہ کون سا قصوروار ٹھہرا ہے؟ اس لیے یہ بات کرنا کہ سفر کے مہینے میں محرم میں شادی نہیں کرو، لوگ کہتے ہیں ہم احترام کی وجہ سے، کیا کرنا جی؟ ہم احترام کی وجہ سے محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے۔ بھائی کیا احترام ہے؟ اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، بالکل بڑی ہی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، اور جن ظالموں نے ظلم کیا ہے
میرے رب نے ان کو بھی دھرتی پہ ایسا نہیں چھوڑا، اللہ نے ذلیل کر کے ان کو بھی دنیا سے اٹھایا، ذلیل کر کے۔ اگر بات احترام کی کریں، اگر بات احترام کی کریں کہ محرم کا مہینہ حضرت حسین کی شہادت کے احترام کی وجہ سے ہم شادی نہیں کرتے، تو ربیع الاول کا مہینہ جس میں اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے، اور حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس دن سے بڑا غمگین دن کبھی کسی نے نہ دیکھا ہوگا، جس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پردہ فرما گئے، ہم سے جدا ہو گئے۔ تو بھائی جس ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی دنیا سے جدا ہو کر اللہ کے پاس چلے گئے، اگر احترام کی بات کرتے ہو تو پھر ربیع الاول میں بھی شادی نہیں کرنی چاہیے، ربیع الاول میں بھی شادی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ تاریخ نکالتے ہو، یہ تاریخ نکالتے ہو تو پھر رمضان میں بھی نکاح نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ رمضان کی 21 تاریخ کو حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے۔ اگر زمانے کی بات کرتے ہو، ماہ ذی الحجہ کو شادی نہیں کرنا چاہیے، کس وجہ سے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے احترام میں۔ اگر بات یہی ہے تو شوال کے مہینے میں بھی شادی نہیں کرنا چاہیے کہ اس مہینے میں غزوہ احد ہوا، اس غزوہ احد میں ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بنائے گئے۔ تو پھر تو شوال میں بھی شادی نہیں ہونا چاہیے حضرت حمزہ کی شہادت کے احترام میں۔ پھر تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کو بھی زہر دیا گیا تھا، ان کے بھی جس مہینے میں ان کی دنیا سے اللہ کے پاس جانے کی جو ترتیب بنی ہے، وقت تھا، تو پھر اس احترام کی وجہ سے پھر اس مہینے میں بھی شادی نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر تو 12 مہینے میں کوئی بھی نہیں بچہ، کب کریں گے شادی؟ کوئی بچہ ایسے ہی جائیں گے بغیر شادی کے دنیا سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے احترام اپنی جگہ، شریعت اپنی جگہ۔ ہاں، احترام تب مانا جائے گا، احترام تب سمجھ میں آئے گا جب تو اپنی شادی ایسے کرے جیسے حضرت حسین نے کیے۔ احترام تب مانوں گا جب تو اپنی نکاح شادی ایسے کرے جیسے حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، اللہ کے نبی نے خود کی اتنی شادیاں فرمائی، کس طریقے سے آپ نے شادیاں فرمائی۔ تیرے احترام کا تو تب پتہ چلے گا کہ تو حضرت حسین کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا، اللہ کے نبی کا، صحابہ کا، اولیاء کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، غوث کا، کتب کا، ابدال کا احترام کیسے کرتا ہے، وہ پتہ تب چلے گا کہ تو اپنی شادیوں میں کیا لا کر غیروں کو نچاتا ہے، گانے بجانے کرتا ہے۔ کیا احترام کا یہی مقصد ہے کہ صرف محرم میں شادی نہ کرو، ربیع الاول میں شادی کرو، اس میں میراشیوں کو بھی نچاؤ، اور اس میں لا کر پھر کھدروں کو بھی نچاؤ، اور اس میں ڈھول باجے بھی کرو؟ وہ احترام کدھر گیا؟ وہ احترام کدھر گیا؟ کیا یہ احترام صرف محرم کے مہینے میں؟ بولو بھائی، کیا اس احترام کا تعلق صرف محرم کے مہینے سے؟
لہذا ان چیزوں کو سمجھو، شریعت سمجھو، دین سمجھو۔ اگر ان چیزوں کو ہم نے سمجھ لیا تو ہم کامیاب ہیں، وگرنہ یہ نوسط کا مہینہ ہے، تیرا تیزی کے دن گزر گئے، حلوے بناؤ، سویاں بناؤ، چھولے بانٹو، کیا ہوگا بھائی؟ شکر ہوگا مصیبت کے دن گزر گئے۔ دن مصیبت کے نہیں، دن مصیبت کے نہیں، دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ او میرے بھائی، ہاں مصیبت تب ہوگی جب ہماری بدعمالیاں آئیں گی، پریشانیاں تب آئیں گی جب ہماری بدعمالیاں بڑھ جائیں گی۔ اس لیے لوگوں کو سمجھاؤ۔ آپ کمپنیوں میں جاتے ہو، وہ لوگ برا عقیدہ لے کر بیٹھے ہوئے، سمجھتے نہیں، ان کو سمجھاؤ پیار سے، محبت سے۔ یہ سفر کا مہینہ نوسط کا نہیں ہے، اس مہینے میں شادی نہ کرنے کا کوئی شریعت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، یہ کہاں سے لے کر کے صحیح بات ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو سمجھیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح دین کے مطابق عمل کرنے کی اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔